السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اسلام میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ ہماری عبادات، ہمارے اعمال یا کچھ اور؟ آج ہم ایک ایسی حدیث کے بارے میں بات کریں گے جو انسان کے ہر عمل کی بنیاد یعنی نیت کے بارے میں ہے۔ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہر عمل کا پل اس کی نیت پر منحصر ہوتا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا۔ حدیث شریف میں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام کاموں کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے۔ بس جس نے ہجرت کی اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہوگی، اور جس نے ہجرت کی دنیا کمانے یا کسی عورت سے نکاح کے لیے تو اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے ہوگی۔ حدیث کی وضاحت اور شان ورود، جیسے قرآن کی آیات کا شان نزول ہوتا ہے اسی طرح احادیث کی بھی شان ورود ہوتی ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے دو اہم روایتیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 مواہب لدنیا میں ایک شخص نے ہجرت کی اور بعد میں نکاح کر لیا۔ دوسری روایت طبرانی کی روایت، اس عورت کا نام ام قیس بتایا گیا ہے۔ یہ حدیث اتنی اہم ہے کہ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ثلث علم کے برابر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ نیت کے تعلق سے انسان کے 3 طرح کے اعمال کو سمجھاتے ہیں۔ نمبر 1 دل سے کیا گیا عمل، نمبر 2 زبان سے کیا گیا عمل، نمبر 3 اعضاء سے کیا گیا عمل۔ ایسی حدیث کے ذریعے مسلمان اپنی زندگی کے ہر عمل کی نیت درست کرنے کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حدیث میں عورت اور دنیا کا خاص ذکر کیوں آیا؟ محدثین کے مطابق یہ ایک خاص واقعہ کی وجہ سے جب مہاجرین مدینہ آئے تو انصار نے ان کی مدد کی۔ بعض نے اپنے بیویوں میں سے انتخاب کی پیشکش بھی کی۔ عورت کا ذکر خاص طور پر کیا گیا کیونکہ عورت اور دنیا کے فتنوں میں بڑے لوگ پھنس جاتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ہمیشہ اپنی نیت پر غور کرے کہ اس کا عمل اللہ کے لیے ہے یا کسی اور مقصد کے لیے۔ حدیث کی فضیلت، یہ حدیث اتنی عظیم ہے کہ علماء اسے ثلث الاسلام یا نصف فقہ کہتے ہیں۔ اس لیے اپنی کتابوں میں پہلے یہی حدیث بیان کی جاتی ہے کہ ہر مسلمان اپنی نیت کی اہمیت کو سمجھے۔ ہر عمل کی ابتدا نیت سے ہوتی ہے۔ دنیاوی فائدہ یا خواہش کے لیے کیے گئے اعمال کی قبولیت محدود ہوتی ہے۔ دل، زبان اور اعضاء کے اعمال میں نیت کی درستگی ضروری ہے۔ یعنی چاہے عبادت ہو، کام ہو یا تعلقات، سب میں نیت خالص ہونی چاہیے۔ دوستو، آج کی حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے سامنے ہمارے نیت کے مطابق ناپا جائے گا، لہٰذا اپنی نیت صاف رکھے اور ہر کام اللہ کے لیے کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس اہم سبق سے مستفید ہو۔ اللہ میں نیت درست رکھنے اور اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔